الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبوهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم طالب علموں، محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آج تفسیر انشاءاللہ تعالی اپنے اختتام پر ہے. چند آیتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس کو مکمل کریں گے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے حوالے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور قبولیت کے شرط اور ایمان اور اخلاص کے حوالے سے بتایا تھا. اس آیت میں قبولیت صدقے کے لیے ایک اور شرط کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کر لو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، اپنی کمائی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے کہ جو زمین نکالتی ہے. زمین کی پیداوار میں بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. زمین کی پیداوار میں جو عشر نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، اور باقی جو تمہارا مال ہے تم صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کے نام سے اللہ کے راستے میں مال نکالا کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ، اور فرمایا کہ تم تیمم نہ کرو. تیمم دراصل ارادے کو کہتے ہیں کہ تم ارادہ نہ کرو الخبیث منہ، کہ تم جو ہے خبیث چیز کا، گندی چیز کا ارادہ مت کرو، گھٹیا چیز کا ارادہ مت کرو. تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمزوا فیہ، جبکہ اللہ کے راستے میں تم خود گھٹیا چیز تو دیتے ہو لیکن تم اس سے اپنے لیے اس پر چشم پوشی کر جاتے ہو. یہاں پر لستم بآخذی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو. یہاں پر لستم نفی کی تاکید اور بآخذی کی با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ یوں ہو گیا کہ تم اسے کسی صورت میں بھی لینے والے نہیں ہو. جب اپنی بات آتی ہے تو گھٹیا مال تم نہیں لیتے، اور جب دوسرے کی بات آتی ہے تو گھٹیا مال دے دیتے ہو. تو فرمایا کہ اپنے جب مسئلے پر آتی ہے بات تو تم کیا کرتے ہو کہ تم اپنے لیے اچھی چیز تلاش کرتے ہو کہ کوئی اچھی چیز دیکھ لی جائے، اور ورنہ جب دوسرے کو دینا ہوتا ہے تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم دوسرے کو ایسی گھٹیا چیز دے دیتے ہو، وہ چیز دے دیتے ہو دوسرے کو کہ جو تم خود اپنے لیے قبول نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب علی کھانا
جو بچ جاتا ہے، یعنی جب جو ہے پتیلوں سے جب کھانا نکالا جاتا ہے تو اس کھانے کو جو ہے گرم گرم کھانا بندہ خود کھا لیتا ہے گھر والے، اور پھر جب بچ جاتا ہے جو ان کی جو ہے پراتوں میں یا ان کی پلیٹوں میں جو بچ جاتا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کسی فقیر کو یا کسی محتاج کو دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، کہ کسی کے منہ لگ جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ کھانا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے۔ اب آپ نے اللہ کے رستے پہ وہ مال جو ہے اس وقت دیا کہ جب وہ آپ کے منہ کا بچا ہوا تھا، حالانکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ اس کو لینے والے نہیں ہو، اور جب دوسرے کی باری آتی ہے آپ دے دیتے ہو۔ 2 نمبر مال، گھٹیا مال۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک تربوز والے کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یار میں بڑا ضرورت مند ہوں، مجھے اللہ کے نام پر تربوز دے دو۔ اس نے چھانٹی کی اور تربوز کے اندر جو گلا سڑا تھا وہ اس کو دے دیا، بولا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے پیسے لے کر کے، یہ پیسے لو اور ذرا مجھے ان پیسوں سے جو ہے نا ایک اچھا سا جو ہے وہ ایک تربوز دے دو۔ اب عزیزوں اس نے کیا کیا کہ اس کو تربوز دے دیا، بڑا اعلیٰ قسم کا، بڑا اچھا قسم کا۔ اس آدمی نے ایک ہاتھ پہ گلا ہوا تربوز رکھا خراب، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا اچھا تربوز رکھا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے نام پر سب یہ تربوز دیا اس نے مجھے، اور یہ مال پر تیرے نام پر دیا، گھٹیا دے دیا، اور جو میں نے پیسہ خرچ کیا اس سے بہترین تربوز دے دیا۔ تو یہاں سے کہنے سے مراد یہ ہے میری کہ فرمایا گھٹیا مال تم خود نہیں لیتے تو پھر دوسروں کو کیوں گھٹیا مال دیتے ہو؟ تو اللہ کے راستے میں مال جب دینا ہو تو عزیزوں اللہ کے راستے میں مال وہ دے جو اچھا قسم کا۔ جب دیگ میں سے جب آپ نکالتے ہیں نا، اور جب آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو عمدہ مال آپ رکھتے ہیں، فرمایا کہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے کھانے سے پہلے اللہ کے راستے میں دو، بڑھیا مال دو، چونکہ جو مال تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو نا وہ بچ جائے گا، اور جو تم خود اپنے لیے استعمال کر رہے ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہماری اور آپ کی ماں، پوری امت کی ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ویرضا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نا ایک بکری ذبح کی، تو بکری میں سے کچھ گوشت نبی علیہ السلام نے رکھ دیا، تو باقی سارا اللہ کے نام پر دے دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا جو ہے وہ جو گوشت میں جو اس میں جو تھا کچھ گوشت میں نے آپ کے لیے بچا کر رکھ دیا، باقی سارا ختم ہو گیا، یعنی جو اللہ کے راستے میں دیا وہ سارا ختم ہو گیا، میں نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جو تم نے یہاں کھانے کے لیے بچا کر رکھا ہے تو حقیقت میں یہ کہ یہ ختم ہو گیا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ حقیقت میں وہی جو تم نے دیا ہے وہ بچ گیا، وہ بچ گیا جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، وہ آخرت کے لیے بچ گیا ہے، اور جو تم نے ابھی کھا لیا اور ہم نے جو بھی کھا لیا یہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مال تو اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور پی لیا یا پہن لیا، باقی تو سب بعد والوں کے لیے، باقی تو سارے وراثت میں چلی جائے گی۔ کسی کی جائیداد اگر اربوں روپے کے اندر بھی ہے، اربوں روپے، کھربوں روپے، ملین بلین ٹریلین کا مالک ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا مال رہا؟ اس کا مال وہی رہا جو اس نے کھایا اور جو اس نے پیا اور جو اس نے پہنا، وہی اس کا مال رہا، باقی تو سب بعد والوں کے لیے۔ تو عزیز دوستوں فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ مال دیا کرو جو اچھا مال ہو، طیب مال دیا کرو اللہ کے راستے میں، اور ایسا گھٹیا اور خبیث مال مت دینے کا ارادہ کرو کہ جس کو تم خود نہیں لیتے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، فرماتے کہ وہ اس طرح سے کہ ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق جتنا کھجور اتارنا چاہتا تھا وہ اتار لیتا، اور خوشہ یا 2 خوشہ لا کر مسجد کے اندر لٹکا دیتا، کیونکہ وہاں پر اصحاب صفہ جو تھے، وہ اصحاب صفہ جو ہے آپ کو بتایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی عظیم و شان مدرسہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اصحاب صفہ وہاں سے کھایا کرتے تھے کھجوریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل صفہ کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ اس میں سے کھاتے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی، ورا بن عازب فرماتے ہیں، وہ نکتمے اور ردی خوشے لے کر آئے، بالکل بیکار ردی خوشے لے کر آئے اور اس کو لٹکا دیے، جسے کھجوریں خوش قسم کی کھانے جیسی نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ تم کیسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، ہے اللہ کے راستے میں کیسا مال دیتے ہو تم؟ یہ مال تو تمہیں خود اپنے لیے پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند وہ چیز نہ کرے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا مال ہونا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورۃ لن تنالوا جو ہے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران، کہ تم ہرگز نیکی تک پہنچو گے نہیں جب تک کہ اپنے عزیز ترین، اپنے محبوب ترین مالوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا یہ باغ ہے بیرحا کا، اے اللہ کے وسلم آپ اس میں آتے ہیں، آپ کو بھی بڑا پسند ہے، مجھے بہت عزیز ہے یہ مال، اے اللہ کے وسلم یہ پورے کا پورا مال اللہ کے اس حکم پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو تمہارا محبوب ترین مال ہو، اللہ کے راستے میں گھٹیا مال مت خرچ کیا کرو۔ اور فرمایا کہ تم خود اس سے چشم پوشی کر جاتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دلاتا ہے اور فقر سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان کی بات فقر سے کیوں آئی؟ اس لیے کہ ایک آدمی جب مال خرچ کرتا ہے نا تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مال کم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں بظاہر جو مال کی کمی لگ رہی ہے، دراصل اس کمی سے شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے اور تمہیں کیا کر رہا ہے کہ فقر کے تمہیں وعدہ دیتا ہے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے، تم کیا کرو گے، تمہارے بیوی بچے کیا کریں گے، کیا کرو گے، پھر تم کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے، اور وہ تمہیں فحش کی طرف ترغیب دیتا ہے، تمہارے اندر جو ایک ہجان پیدا کرتا ہے فحش کی طرف۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا، مغفرت کی طرف اور فضل کی طرف تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور جس کو دی گئی، یؤتی عطا کر دی گئی، الحکمت حکمت، من یشاء جسے چاہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حکمت اور دانائی دے دیتا ہے تو ومن یؤت الحکمت، اور جسے اللہ نے حکمت دے دی، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو وہ بہت ساری خیروں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو گیا، بہت ساری اس کو جو ہے خیریں دے دی گئیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے مبلغین، ہمارے واعظین، ہمارے خطیب، کہ وہ حکمت سے کام نہیں لیتے۔ دعوت کے میدان میں حکمت کا ہونا بڑا ضروری ہے، حکمت کا جو ہے ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے۔ بسا اوقات بڑے بزرگ کہتے ہیں نا عزیز طالب علموں، کہ یہی زبان آپ کو گھوڑے پر بھی بٹھائے گی اور یہی زبان آپ کو گدھے پہ بھی بٹھائے گی۔ اگر آپ کے اندر حکمت نہیں ہے نا تو گئے۔ اب ایک بادشاہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے جو ہے کسی سے پوچھا، کوئی ایسی بات تھی بادشاہ کے حوالے سے کہ جی بتاؤ میری عمر جو ہے وہ بڑی ہے یا جو ہے وہ میری بچوں کی عمر، یعنی عمر کے حوالے سے سوال کیا۔ تو کسی ایک آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ اپنا جو ہے وہ کفن تیار کر لو، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ مر جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا میری موت کا کہہ رہا ہے، میری موت کا کہہ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، پھانسی پہ چڑھا دو اس کو۔ اب اس نے کہا کہ آپ مر جاؤ گے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کو ہم نے چیک کیا، آپ گئے۔ دوسرے ایک جو ہے حکیم کو بلایا۔ اب حکیم نے دیکھا ان کی نفس، حکیم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بادشاہ صاحب تو جانے والے ہیں، طبیعت ان کی بالکل آخری سٹیج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کے گھر والوں کو برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر والوں کی زندگی کو دراز کرے، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کی زندگی کو دراز کرے گا۔ بادشاہ نے کہا ماشاءاللہ یہ تو دعائیں دے رہے ہیں، دعا دیا اور اس کو اشرفیہ بھی دی اور رخصت کر دیا۔ حالانکہ دونوں کی بات ایک ہی جیسی تھی کہ یعنی آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کی جو ہے زندگی میں برکت ہے، یعنی آپ جانے والے ہو ان سے پہلے۔ بات پہلے اس نے بھی کی تھی اور یہی بات انہوں نے بھی کی تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ ایک کی بات جو بڑی خطرناک تھی اور ایک کی بات جو بڑی حکمت بھری تھی۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے وہ
بروئے کار لایا جائے، تو فرمایا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک واقعہ اللہ کی نے سنایا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ والد تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک عورت نے جو ہے، ایک عورت کا بچہ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا، یعنی بڑی عمر کی ایک عورت تھی اور ایک چھوٹی عمر کی ایک عورت تھی۔ اب وہ بڑی عمر کی عورت جو ہے چھوٹی عمر کی عورت کو بچہ نہیں دے رہی، دونوں دعوے دار ہو گئے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، دونوں دعوے دار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے دونوں کا مسئلہ سنا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی دعوے دار ہے بچے کی اور یہ بھی دعوے دار ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی خادم کو کہا کہ ایک کام کرو، بچے کے ٹکڑے کر دو، دو آدھا ٹکڑا جو ہے وہ اس عورت کو دے دو اور آدھا ٹکڑا اس عورت کو دے دو۔ تو اتنی دیر میں، زیادہ دیر گزری نہیں تھی کہ وہ عورت جو چھوٹی عورت تھی عمر میں، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ اسی کو دے دیں، یہ اسی کا بچہ ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے حکمت استعمال کی اور سلیمان علیہ السلام فوراً پہچان کے کہا کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کو دے دو، کیونکہ یہ اس کی ماں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے درد پہلے پیدا ہوا، لہٰذا یہ اس کی ماں ہے۔ تو بسا اوقات حکمتیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو حکمت دے دی گئی نا اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ لٹھے مارنا، کفر کے جو ہے وہ الزامات لگانا، ارتداد کے دعوے کرنا اور کسی فرد واحد کے اوپر کفر کا فیصلہ دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ جب تک کہ اس کے اندر کفر ہے صریح نہ ہو تب تک جو ہے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ ہمیں نہیں لگانا چاہیے۔ فرمائے وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات پر غور نہیں کرتے سوائے عقل والوں کے۔ اولو الالباب کا ترجمہ جمع ہونے کی وجہ سے جو عقلوں والے ہیں، جو عقلوں والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر غور و فکر ہے۔ آپ بعض ترجمے دیکھیں گے کہ عقل والے ہیں، لیکن یہ اولو الالباب، لب کی جمع الباب، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، او نظر تم، یا تم جو ہے وہ نظر جو ہے اللہ کے نام پر کرتے ہو۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ نظر کا معنی یہ کہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا کہ جو چیز فرض نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لیں جو چیز آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نظر۔ اب نظر کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے نظر مطلق اور ایک ہوتی ہے نظر معلق۔ یاد رکھیں دو قسم کی نظر ہیں۔ ایک نظر مطلق ہوتی ہے، وہ کیا نظر مطلق ہوتی ہے؟ وہ نظر مطلق یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب علی میں تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا، میں یہ نظر کرتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے صدقات خیرات کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک کی رضا کے لیے تہجد پڑھوں گا۔ یہ نظر مطلق ہے جس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے۔ اور ایک ہے نظر معلق۔ وہ نظر معلق کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام کر دیا تو میں یہ کروں گا۔ جیسے ہمارے آج عام یہ نظر معلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرا کر دیا تو میں 4 دن کے روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں جناب اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اعتکاف کروں گا، یا حج کروں گا، XYZ۔ تو یہ نظر معلق یہ پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ رب العزت کے ساتھ، شرط کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے نظر مطلق اور نظر معلق کے بارے میں نہیں جانتی۔ اور جو مریم علیہ السلام کی جو والدہ کا جو نظر تھی، ربی انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، وہ نظر معلق نہیں تھی، وہ نظر مطلق تھی۔ کوئی شرط نہیں تھی، یا اللہ بس میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو آپ کے دین پر لگا دوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کہ اللہ کے حکم سے وہ بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی بھی اللہ نے کیسی دی ہے کہ ہزاروں کروڑوں مردوں کے اوپر فضیلت رکھنے والی یہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مثال کے حوالے سے بڑی پیاری بات جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 کافر عورتوں کا ذکر کیا ہے اور 2 مومن عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پر مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان فرما رہا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی۔ فرمایا کانت تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نگاہ میں تھیں
اور انہوں نے ان دونوں ہمارے نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی. خیانت کس چیز کی؟ عزت کی خیانت نہیں کی، عقیدے کی خیانت کی کہ نبی پر ایمان نہیں لائیں. تو فرمایا فلم یغنی عنہما من اللہ شیء، ان کے کام، ان کی کمائی نہیں آئی اللہ کے نزدیک. اور وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم جہنم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو ایک تو مثال یہاں یہ دی رب العزت نے کافروں کو کہ دیکھو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، ان کو نوح اور لوط علیہ السلام کی قرابت فائدہ نہ دیا اگر وہ ایمان والی نہیں تھیں. پھر فرمایا ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دے رہا ہے جس کو ہم آسیہ کہتے ہیں. تو فرمایا اس قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من قوم الظالمین. اور اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میرا گھر آپ جو ہے اپنے قریب جنت کے اندر بنا دیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اس لیے قریب کہا کہ میرا گھر جو ہے آپ اپنے قریب یعنی جنت کے اندر بنا دیں، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے اور قوم ظالمین سے مجھے نجات دے دیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یا کوئی عورت ایمان والی ہوگی، اگر وہ کسی کی بھی بیوی ہو، چاہے وہ کافر اور فاجر اور اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان والی ہے تو اس کو کفر اس کو نقصان نہیں دے گا، اس کو فائدہ اس کا ایمان دے جائے گا. ان دو مثالوں کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا وَمَرْيَمْ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَتَصَدَّقَ بِكَلِمَاتِ وَكُتُبِهِ کہ کلمات ربہ وکتبہ، کہ مریم کا مثال ہے. فرمایا کہ یہ عمران کی بیٹی تھی اور جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے بطن کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی اپنا حکم جو ہے پھونکا کہ اس حکم کے ذریعے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو. اور فرمایا انہوں نے وصدقت بکلمات ربہ وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور یہ بہت زیادہ جو ہے یہ قانتین میں سے تھیں، بہت زیادہ فرما برداروں میں سے تھیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ تین عورتوں کا ذکر ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے. تو رب العزت والجلال جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے یہاں پر کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں یا نظر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ تو فرمایا فنعما ہی. یہ نعمہ ہی جو لفظ ہے یہ نعمہ سے نکلا ہے، نعمہ ما، یعنی یہ اچھا ہے. اگر تم صدقات کو جو ہے ظاہر کرو تو یہ بات بھی اچھی ہے. صدقات کو ظاہر کرنے سے مراد یہ ریاکاری نہیں ہے. صدقات کو ظاہر کرنے سے مراد یہ کہ اگر آپ صدقات دے رہے ہو اس نیت سے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر اور بھی لوگوں کو ترغیب ہو، تو یہاں فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ تب بھی یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کو ڈر ہے کہ میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے اور چپکے سے دے رہے ہیں یا سائل کو تکلیف نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی اچھی ہے بات. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اسے اپنے مال کو فقیروں کو دے دو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں کہ تم کس نیت سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو. لیس علیک ھداھم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیں. اس آیت سے پہلے اور بعد میں صدقے کے مسائل اور فضائل ذکر کیے گئے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے، اور درمیان میں یہ کہنا کہ اے نبی تیرے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے. کیا مناسبت ہے یہاں پر؟ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ھداھم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ رشتہ دار یا ضرورت مند اگر کافر ہے تو اس پر بھی صدقہ کرو. ٹھیک ہے، صدقہ کرو. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جناب علی صدقہ کرو گے تو وہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام کی ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی علیہ السلام آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر
کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، اور وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی. ان کا جو خاوند تھا، یعنی وہ صحابی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اب یہ جو خاوند ان کے جو مسلمان ہوئے تو ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک بچی تھی. تو اب یہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ بچی میں رکھوں گی، اور یہ صحابی یہ تھے وہ کہہ رہے کہ بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گا. اب ان دونوں کا جو کیس ہے نبی علیہ السلام کے پاس گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میاں بیوی کو بلایا، جو ایک کافرہ تھی اور ایک مسلمان مومن تھا، صحابی تھے. ان دونوں کے درمیان کھڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو کہ یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا باپ ہے، تم جہاں چاہے جانے چاہتی ہو چلی جاؤ. اب ہوا یہ کہ عزیزان گرامی کہ وہ بچی جو ہے وہ ماں کی طرف جا رہی تھی. ابن القیم فرماتے ہیں تو وہ بچی جو ہے وہ ماں کی طرف گئی. تو جاتے جاتے جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ماں کی طرف جا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت عطا فرما دے. ابن قیم الجوزیہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہ حدیث نقل کرتے ہیں ابو داؤد کی کہ وہ بچی ماں کی طرف جاتے جاتے باپ کی طرف پھر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس بچی کو ہدایت دے دے. ماں کی طرف چلی گئی تو ایسا کہیں نہ ہو کہ کفر کی طرف چلی جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ بچی جو ہے ماں کی طرف سے ہوتے ہوتے باپ کی طرف چلی گئی. تو فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی علیہ السلام جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کا فیصلہ دے دے. ایک دفعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ مر رہا تھا. بچے سے مراد نابالغ نہیں، یعنی جوان لڑکا تھا، وہ وفات کے قریب تھا. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، اللہ کے رسول اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی طرف تشریف رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. تو اس نے حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بھی جو ہے کہا کہ ہاں تم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ پڑھایا اور اس نے ہدایت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو نبی علیہ السلام نے یہ ایک فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، انقذہ من النار، کہ جس ذات نے الذی انقذہ من النار، جس ذات نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. یہاں سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو بات پتہ یہ چلی کہ ہدایت دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں موت قریب جا کر جو ہے دین اسلام کی تلقین کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا میری وجہ سے مسلمان ہو گیا، بلکہ آپ نے فوراً اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے. تو فرمایا کہ اے نبی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کی طرف ہدایت نہیں ہے ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء. اچھا ذرا طالب علموں غور سے ذرا سنیے گا، من یشاء، من مانے ہوتا ہے جس کو اور من مانے ہوتا ہے جو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے. مترجمین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے یہ ترجمہ بھی، اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے. جو ہدایت کی طلب رکھے گا، جو ہدایت کو اخذ کرنے کا ارادہ رکھے گا، اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے جائیں گے. یاد کیجیے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام عمرین، اے اللہ دونوں عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. اب ایک تھا عمر بن ہشام اور ایک تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کر لیا، عمر بن ہشام نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کے دل میں دین اسلام کو قبول کرنے کی رمق نہیں تھی اور نہ ہی وہ جذبہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جذبہ تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسہم. اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا، دعوت دین اسلام کی، تو ہم دین اسلام کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن ہم رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہے وہ فرماتے ہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم الجوزی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابن تیمیہ کے پاس ملنے گیا تھا. عشاء کے بعد ٹائم نہیں دیا، تہجد کے وقت ٹائم نہیں دیا، فجر کی نماز کے بعد ٹائم نہیں دیا، اشراق کے بعد ٹائم دیا.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو آپ سے کب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میں تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، پھر تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دن کے وقت جو میں تبلیغ کرتا ہوں، اے اللہ اب اگلے دن میرے اندر ہمت نہیں ہے تبلیغ کرنے کی اور نہ ہی میں ان کو ہدایت دے سکتا ہوں، اے اللہ آپ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مصروف ہوتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہم جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، تبلیغ کرنے کے بعد چھوڑے نہیں، بلکہ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے یا نیکی میں سے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وہ تمہارے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے۔ یاد رکھے وجہ اللہ کہ جو ترجمہ بعض کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، لفظ وجہ جو عربی کے اندر چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی بھلائی میں سے، کسی بھی مال میں سے، کسی بھی نیکی میں سے، یوفى الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں روک دیے جاتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل، اور جاہل لوگ جو ہے یہ اس کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، اغنیاء من التعفف، کہ وہ سوال نہیں کر رہے، تو یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے سفید پوش ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ دیکھتے کہ جن کا اپنا گھر ہے تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ابھی یہ ایسا ہی ہوا نا کہ بہت سارے ایسے کھاتے پیتے گھرانے جو متوسط درجے کے ہیں، جناب علی لاک ڈاؤن کے اندر ان کی بھی بس ہو گئی۔ اب یقین مانیں کہ وہ لوگ بھی لوگوں سے راشن لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہمیں بھی منتھلی راشن دو، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا، الفاظوں کے اندر سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے یہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جناب علی، آپ جانتے ہیں کہ جی وہ فقیر جو ہے وہ گداگر ہوتے ہیں، جو پل پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چوکو چوراہے پر کھڑے، تو لوگ ان کو بھر کے راشن دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو پورے سال اور 2 سال کا اپنا راشن کا اسٹاک کر لیا ہے، اور اگر وہ اسٹاک کرنے کے بعد جیسے ہی حالت صحیح ہوتے وہ راشن آگے جا کے بیچ دیں گے۔ تو اس طرح سے نہ کریں۔ تو فرمایا کہ تم جو جاہل ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ لا یسل الناس الحافا، جو ضرورت مند ہوگا تو فرمایا اس کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ لوگوں سے الحاف بن کر سوال نہیں کرے گا، چمٹ کر سوال نہیں کرے گا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم جو ہے وہ بھلائی میں سے خرچ کرو گے، خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، جو لوگ رات اور دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 2 لوگوں پر رشک کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو رات اور دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان پر رشک کرنا چاہیے، اور ایک وہ جو اپنے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان علم پھیلاتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، ان پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ راتوں کے وقت یا دنوں کے وقت جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، پھر یہ فوراً صدقات کا ذکر، اس کی فضیلت کا ذکر، اور صدقات کے بعد جو ہے جناب علی جو ہے جو اس کے اندر جو ذکر تھا ریاکاری کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، اس کی شرائط ضوابط کے بعد اب ذکر آ رہا ہے سود کا۔ فرمایا تاکہ صدقات کو سود سے الگ کر دیا جائے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ، یہ ایسا بندے ہیں کہ جو نہیں کھڑا ہوتا وہ شخص، مگر اس طرح سے جیسے کہ شیطان نے یتخبطہ الشیطان، کہ اس کو شیطان نے دیوانہ کر دیا ہو من المس، چھو کر۔ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے کسی کو پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، خپتی کر دیا ہو، چھو کر۔ شیطان چھو کر خپتی کر دینا، پاگل کر دینا، شیطان ایسا ہوتا ہے کہ بساؤ کا شیطان انسان کے جسم کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے،
اللہ کے رسول نے اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ جن اس کے اندر داخل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں پڑھی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اخرج یا عدو اللہ, نکلے اللہ کے دشمن. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے کی طبیعت صحیح ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرماتے ہیں کہ انسان شیطان کی رگوں کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے جو ہے شیطان انسان کی رگوں کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے خون جو ہے انسان کی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے. اچھا, یہاں سے میں بتاتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ جن کے شیطان کے جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہونے کے منکر ہیں, وہ انکار کرتے ہیں, جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ شیطان جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور حدیث اس بات کی معید ہے. اب اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی معوذتین وغیرہ ہے, صبح شام کی دعائیں ہیں, سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. انشاءاللہ بندہ بہت جلدی اس مرض سے نجات پا جاتا ہے. فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ تجارت کو سود کے موافق قرار دیتے ہیں کہ جی سود اور تجارت ایک طرح ہے. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے, وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور سود کو حرام کیا ہے. آپ یقین جانیں, میں یہ بات تھوڑی سی آگے جا کے کہتا ہوں, ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور جو کوئی اپنے رب کے ساتھ نصیحت کے ساتھ آئے, فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو وہ باز آ جائے, اور جو پہلے ہو چکا وہ ختم ہو گیا معاملہ, ہو چکا ہے اس کو ختم کر دے. اب جو دین اسلام ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے گا. وَمَنْ عَادَ, اور جو اسلام کے آنے کے بعد, ان احکامات کے آنے کے بعد بھی دوبارہ سود کا معاملہ کرے گا, فَأُولَئِكَ, پس یہی اصحاب النار, جہنم کی آگ والے, ہم فیہا خالدون, وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو برباد کر دیتا ہے, سود کو برباد کر دیتا ہے, اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ یقین جانیں اس آیت کے حوالے سے میں خود پرسنل آبزرور ہوں اس بات کا, یہ میری آبزرویشن میں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے سود والے آدمی کو برباد کر دیتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر ایک شخص ہے, اس نے, اگرچہ اس کو پتہ نہیں مجھے کہ اس کے صحیح معنی میں علم تھا کہ نہیں تھا, اس نے ایک کاروبار کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ, بیچ میں بروکر کو ملا کر تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ لوگوں سے پیسے جمع کیے, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 3.5-4 کروڑ روپے کا کاروبار کیا. تو 3.5-4 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کاروبار کیا اس نے. اب ہوا یہ کہ اس نے اس کام کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی, وائنڈ اپ کیا, تو وہ جو پیسہ جو لوگوں سے اس نے لیا ہوا تھا, مختلف لوگوں سے, کسی سے 20 لاکھ روپے لے لیے, کسی سے 10 لاکھ لے لیے, کسی سے 8 لاکھ لے لیے, کسی سے 4 لاکھ لے لیے, اور اس پر جناب علی پیسہ لگا کر جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ایک پیسہ یہ باندھ دیا کہ جناب علی آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دیا تو 1 لاکھ پر آپ کو ہر حال میں 25,000 روپے ملیں گے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, بس آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ملے گا, اور آپ کی اپنی موڑی اپنی جگہ پر برقرار ہے. سود تھا, اسٹیٹ بینک کے ساتھ یہ معاملہ تھا. آپ یقین جانیے عزیز طالب علموں, یہ جو آیت ہے نا یمحق اللہ الربا, اللہ پاک سود کو برباد کرتا ہے, وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ یقین مانیں کہ آنن فارن اس کے بعد 70 لاکھ روپے کی اپنی دکانیں تھیں, آنن فارن وہ کام بند ہو گیا, اور جو لوگوں کو اس کو جو پیسہ ریٹرن کرنا تھا وہ پیسہ نہیں آیا, آج تک نہیں آیا, اور اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا ہے. اب اس کی دکانیں ساری بک گئیں, اس کا کاروبار ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, گھر گروی رکھ گیا, آج بھی 4.5 کروڑ روپے کا مقروض ہے, برباد سارا گھر, سارا وہ جو ہے کاروبار, سارے معاملات برباد ہو گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس نے توبہ بھی کر لی ہے, اللہ پاک اس بھائی کے حال کی اصلاح کر دے. یہ میں نے خود نے دیکھا ہے. اور فرمایا کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ ایسے جو سخت ناشکرا ہوتا ہے اور سخت گنہگار ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے اللہ پاک محبت نہیں رکھتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے, وقاموا الصلاۃ, اور نیک کام کرنے کی بنیاد نماز ہے. آپ اگر روزے رکھ رہے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کے روزے برباد ہو گئے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صدقات بھی کر رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو سحری بھی کروا رہے ہیں, افطاریاں بھی کروا رہے ہیں, خود بھی روزے ہوتے ہیں, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے,
تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ وآتوا الزکات، اور زکات بھی دو، لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو نماز قائم، سود کا جو باقی حصہ ہے نا اس کو چھوڑ دو، اور فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سود کے بارے میں ایک ابن عساکر نے، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر غالباً ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے اسم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے وقام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سود جو ہے اس کے 70 کے قریب اس کے جو ہے وہ گناہ کے درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ سود خور پر گناہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، الامان الحفیظ العیاذ باللہ۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تم اگر رکو گے نہیں، تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بینک کے اندر، اب وہ قرض واپس نہیں لوٹا رہا، اس کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا اس کو مہلت دو، اس کو مہلت دو، اور اگر کوئی اس میں معاف کر دے، دیکھیں نا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم کیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے مسند شاشی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے جو ہے نا ایک پلاٹ کا سودا کیا، یعنی ایک زمین کے ٹکڑے کا، امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اب جب جناب علی ان کا اس کا سودا ہوا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو کچھ اس نے کچھ رقم یعنی بیانے کے طور پر کچھ ٹوکن عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور طے ہو گئی تاریخ کہ بھائی اس تاریخ کو آنا، اور اس تاریخ کو جو ہے تم مجھ سے، آپ اس وقت صاحب حکومت ہیں، پاور میں تھے، تلاش کروایا بھائی کدھر ہے وہ۔ اچھا بعد میں مل گیا، بعد میں ملنے کے بعد اس کو امیر المومنین کے پاس لایا گیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں تھے بھائی، تمہاری تو ڈیٹ آ گئی تھی، تاریخ آ گئی تھی، تم میرے پاس آتے، میں تمہیں پیمنٹ کرتا، تمہارا پلاٹ میرے قبضے میں ہو جاتا، میں لے لیتا تم سے جو ہماری تاریخ طے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا کہ اچھا کیا سودا کینسل کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں کینسل کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کینسل ہو گیا، معاف کر دیا میں نے تمہیں، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ جانے لگا تو امیر المومنین نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ نے، کہا کہ بھائی تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے تمہیں فوراً معاف کر دیا، میں نے تمہاری گرفت بھی نہیں کی اور تمہیں میں نے بالکل معاف کر دیا، تم نے پوچھا نہیں ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ ہاں امیر المومنین بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، حدیث کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ آپ نے فرمایا لینے والا اور دینے والے کو، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہو جاتا ہے کہ جو اس میں نرمی برتتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی برت دی آپ نے، فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے عمل کافی ہو جاتا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ کیا ہے کہ جو شخص جو ہے نرمی برتتا ہے، فرمایا فَاتَّقُوا وَاتَّقُوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم جو ہے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے، ثم پھر توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت وہم لا یظلمون، جو اس نے کمایا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں جو ہے کہ ثم توفی کل واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین، خیر اس پر ایک الگ تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی کسی اور دن کریں گے۔ فرمایا کہ ہر نفس کو پورا دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ جو آیت اب ادھار کے حوالے سے اور وصیت کے حوالے سے جو شروع ہو رہی ہے، عزیز طالب علموں، قرآن مجید کے اندر یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ جس صورت کے اندر ہے یہ صورت بھی سب سے بڑی ہے، اور یہ آیت بھی قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو فرمایا بدین، ادھار کا الی اجل مسمی، ایک وقت مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کسی سے ادھار کا معاملہ ہو ایک وقت مدت تک، تو فرمایا اس کو لکھ لیا کرو، بغیر لکھے معاملہ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو ہے نا لکھا نہیں اور پھر غلط فہمی ہو جائے اور دونوں فریقین کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جائیں اور غلط بیانی ہو جائے اور آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوں۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم جب بھی ادھار کا معاملہ کرو اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ جو لکھنے والا کاتب ہے وہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لینے والے اور دینے والے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو کیا کرے کہ اگر کسی کو کاتب مقرر کیا ہے تو کاتب کسی کی سائڈ نہ لے۔ پتہ چلا قرض لینے والا جو ہے وہ بھائی ہے، اس نے 10 لاکھ روپے لیے، اس نے 9 لاکھ روپے لکھ دیے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو، انصاف کے ساتھ لکھو۔ اور اگر آپ کا دینے والا جو ہے وہ آپ کا کوئی جناب علی کوئی جاننے والا ہے یا اس سے آپ کی کوئی ریلیشن شپ ہے،
آپ نے کیا کیا کہ کوئی بڑی بھاری رقم چپکا دی تھوڑی سی اوپر، جا رہے تو یار خلی کرو، واپس بھی لوٹا دے گا، یا شرط کے اندر تبدیلی کر دی. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، نہیں. فرمایا کہ بالعدل، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور فرمایا کہ جو کاتب لکھنے والا، اگر اس کو بلایا جائے لکھنے کے لیے کہ بھائی کچھ قرض کا معاملہ ہے اور تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، تم آ جاؤ لکھ دو، تو فرمایا جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنا پڑھنا تو وہ انکار نہ کرے، آ جائے. کیونکہ جو یہ فن اللہ نے دیا ہے اس کی کنجوسی نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے. وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور فرمایا کہ اور اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق قرض ہو، جس کے ذمے قرض ہو، تو فرمایا وہ شخص اس کو املا کروائے، لکھوائے. اور فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، لکھنے والا بھی ڈرے اللہ سے، لکھوانے. فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد تمہیں میسر نہ آئے تو فرمایا کہ فَرَجُلٌ، تو بس ایک آدمی کو لے لو، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتوں کو لے لو، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو جو تم گواہوں میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو آپ گواہ بنا لو. چل اگر دو مرد ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر دو مرد نہیں ہیں تو فرمایا رب العزت نے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں. فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان تضل احداہما، دو عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک اگر عورت بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو دوسری یاد دلا دے. یعنی ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. ایک دفعہ ایسا ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑھا تھا، امام شیخ الحدیث امام داؤد راز رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنی شرح بخاری کے اندر. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو اور ایک عورت کو کسی گواہی کے لیے بلایا گیا، تو جج نے کہا کہ دونوں کو الگ الگ کر دو گواہی کے لیے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ بھی بڑی صاحب علم تھی، انہوں نے کہا نہیں کہ آپ ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے گواہی کے لیے. تو جج نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے اس آیت کو نقل کیا، کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. آپ ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے، کیوں کہ دوسری اسی وقت اس کو یاد دلائے گی کہ جب گواہی میں یہ دونوں عورتیں ایک وقت میں ایک مجلس میں دونوں حاضر ہوں. تو اس قاضی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو ہے والدہ جو ہے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ دلیل قرآن مجید سے نقل کر دی. تو امام داؤد راز، شیخ الحدیث داؤد راز رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. میں نے کہا یہ مجھے ایک دم سے یاد آ گئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو میں نے کہا یہاں پر بیان کرنا جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے. اور وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور وہ اکتائے نہیں، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو کہ ان کو کسی بڑی چیز کے بارے میں لکھنے کا حکم دیا جائے یا پھر کسی چھوٹی چیز کے بارے میں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی چھوٹی سی رقم ہے 500-600 روپے کی رقم، بھائی آ جاؤ لکھ لو، تو وہ کاتب کہتا ہے بھائی کیا میں 400-500 روپے کے لکھنے کے لیے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، چاہے کوئی بڑی چیز لکھنے کا حکم ہو یا کوئی چھوٹی کی چیز لکھنے کا حکم ہو تو تم اکتاؤ نہیں. ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ شہادت کو قائم مقام کرنے کے لیے ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بہت قریب ہے کہ تم جو ہے شک میں نہ پڑ جاؤ. الا، مگر یہ کہ ان یہ کہ تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، کہ وہ تجارتیں جو تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ کرتے ہو. مثال کے طور پر یہ سب حکم نازل کر دیا کن لوگوں کے لیے کہ جو ادھار پر معاملہ کرتے ہیں، یعنی ادھار لیتے ہیں لمبی کسی پیریڈ کے لیے، 4 دن 6 دن 8 دن مہینہ سال 2 سال. فرمایا اس کو لکھ لو. اور کاتبوں کا یہ احکامات نازل کر دیے کہ جناب علی اگر کوئی کاتب کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، کاتب جو ہے کسی کی طرفداری نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے. اگر کوئی مقروض ہے، کوئی قرض لینے والا ہے، وہ ناتواں ہے، کمزور ہے، یا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ذہنی اس کی توازن کا معاملہ ہے، تو اس کا ولی کوئی کاتب کو اس کی طرف سے بلائے اور گواہی لکھوائے اور وہ سارا املا کروائے. تو اللہ پاک یہ سارے انصاف کے قوانین بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک طرف جھکے نہیں اور بالکل انصاف کے لیے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ کرے. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ایک اور حکم فرمایا کہ دیکھو لکھنے کا جو معاملہ ہے لین دین میں، فرمایا کہ وہ ادھار میں، لیکن تم اگر آپس میں تجارتیں کرتے ہو جو ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہیں. کپڑے کی دکان پر آپ ہیں جناب علی ہیں، کپڑے کی دکان پہ 100 گاہک آ رہے تو آپ یہ تھوڑی کہ بھئی صبر کرو میں لکھ لوں، صبر کرو میں لکھ لوں. نہیں، فرمایا فلیس علیکم جناح الا تکتبوها ان
کاروباری سلسلے میں جو ہاتھوں ہاتھ لین دین ہوتا ہے اس پر لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر اس کو نہیں لکھو گے تو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا کہ گواہ مقرر کر لو کہ جب تم تجارت کرو، جبکہ اب یہ آیت جو ہے آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جب بھی تم بے کرو تو گواہ کر لو۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی بے پر، آپ ایک دکان کے اندر جناب علی 100 گاہک آتے ہیں، تو کیا 100 گاہک کے لیے یہ 200 جو ہے وہ لوگوں کو گواہ کھڑا کرے گا؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ تو یہ وہاں سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تجارت ہے کہ جو آپ کے ادھار پر ہوگی، اس پر گواہ کرنے کا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ لین دین کی جو تجارت ہے اس میں گواہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو بلا شبہ تم نے فسوق کیا ہے، بڑی نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ساری باتیں سکھا رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، یہ ایک اور مزید حکم آ گیا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ، آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ کے پاس کوئی لین دین کے حوالے سے کوئی کاتب نہیں ہے، تو فرمایا کہ فریحان مقبوضہ، تو پھر تم کیا کرو کہ جو رہن ہوتی ہے نا، کوئی چیز گروی، اس کو گروی لے لو، گروی رکھوا دو۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو زرہ گروی رکھوائی تھی، تو فرمایا پھر کوئی گروی رکھ لو سفر کے اندر اگر کوئی چیز ہے نہیں تو، اور پھر اگر تم امن میں جاؤ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی تم میں سے بعض میں سے کوئی امن میں آ جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر وہ اس امانت کو لوٹا دے۔ یعنی تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے۔ امانت ادا کر دے جس پر اعتبار کیا ہے، جو آپ کو گروی رکھوائی گئی ہے وہ چیز، وہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے، تو اگر وہ پہنچ جائے اور آپ کو وہ واپس دے دے تو آپ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز کو آپ واپس دے دیں۔ اور فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپانا مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر کسی چیز کو تم چھپاؤ گے اپنے نفسوں میں یا کسی چیز کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ صحابہ اکرام کو یہ آیت بڑی بھاری گزری تھی کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات پر حساب کتاب ہوگا، جو خیال بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس چیز پر حساب نہیں لیں گے کہ جس دل کے آپ کے دل کے اندر اگر کسی چیز کا وسوسہ آتا ہے تو آپ کا اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پر جس کو چاہے عذاب مبتلا کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب مبتلا کر دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میری قدرت ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے دوں، جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی بے گناہ بندے کو عذاب مبتلا کر دے۔ یہاں تو اللہ کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے، میرا رب ایسا نہیں ہے کہ میرا رب کسی بے گناہ بندے کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔ میرا اللہ بڑا عظیم ہے، میرا اللہ بڑا شفیق ہے، میرا اللہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کی عزت کی قسم عزیز طالب علموں، میں اللہ کے لیے بڑی ہی لمبی خواہشات اور بڑے حسن ظن کا معاملہ رکھتا ہوں۔ نہیں، بلا وجہ نہیں ڈالتا اللہ اپنے بندوں کو۔ پر چلیں کتاب اور سنت سے ثابت کر دے کہ اللہ نے کبھی کسی بندے کو بلا وجہ جہنم میں ڈال دیا، اعمال کی وجہ۔ آج عذر پیش مت کرو، تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بات یہ کہ تمہیں بدلہ اس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ جو تم عمل کر آئے ہو، اور ظلم تو ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں۔ ظالم تو میرے رب کی کتاب میں نہیں ہے ظلم، میرا رب ظالم نہیں ہے، میں اور آپ ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی کتاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ میرا رب ظالم نہیں ہے، نہیں، رب ظالم نہیں ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا کہ یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف جانب سے اس کی طرف نازل ہوا، اور والمؤمنون اور مومن بھی ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ فرمایا کل آمن باللہ، اور ہر اس کے فرشتوں ملائکہ فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم کسی رسول میں بھی ایک دوسرے میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا سمعنا وطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ نے ان کا قول سورۃ الممتحنہ کے اندر ذکر فرمایا، اے اللہ ہم آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم جب سواری پر چڑھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم نہ تھے اس پر قابو پانے والے، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر اتنی بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آزمائش پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اٹھا نہ سکے، الا وسعها، مگر اس کے طاقت کے موافق، مگر اس کے جو ہے وہ وسعت کے موافق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان لوگوں کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، یوں دعا کیا کرو، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری گرفت مت کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، واخطأنا، اور ہم خطا کر لیں، اے اللہ بھول چک معاف فرما دیجیے گا، اے اللہ خطائیں معاف کر دیجیے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے پر اتنا بوجھ مت ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح سے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا، اے اللہ ہمارے پر بوجھ مت ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ ایسا بوجھ مت ڈال جو ہم جس کو اٹھا نہ سکے۔ کیسی عظیم دعا ہے۔ واعف عنا، فرمایا اے اللہ معاف کر دیجئے، واعف عنا، اللہ درگزر کر دیجئے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دیجئے، بخشش کر دے ہماری، وارحمنا، ہم پر رحم کر دیجئے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس آپ ہماری قوم کافرین پر مدد کر دیجئے، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارا مولا آپ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، مولا مددگار اللہ ہے تمہارا، پھر اس کے بعد فرشتے تمہارے جو ہے ساتھی ہیں، اور آپس میں ایمان والے اور دوسرے فرشتے اور جبریل، لیکن مدد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہی آئے گی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں کافروں پر جو ہے غالب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اسی کی رحمتوں کے ساتھ، اسی کے فضل کے ساتھ، الحمدللہ سورۃ البقرہ آج ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ دیر سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں، اور میں عزیز طالب علموں یہ کہہ دوں کہ کل مشورہ یہ ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آگے تک چلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 24ویں یا 25ویں یہ کلاس ہے، تو مجھے کچھ کام بھی کرنے تھے، کیونکہ ابھی اعتکاف کا وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے، تو کچھ کام میں نے کرنے ہیں، تو اس وجہ سے میں جو ہے آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ کیونکہ میرے جو ارادہ تھا وہ سورۃ البقرہ کا تھا، تو سورہ بقرہ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے رحمت سے مکمل کروا دیا ہے، تو باقی کچھ دنوں میں مجھے کچھ آگے پیچھے جانا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فوراً جو ہے بلکہ تراویح میں 8 رکعت جو ہے تراویح بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تھوڑا گھر سے دور جانا پڑتا ہے، 4 رکعت پڑھ کے پھر میں آ جاتا ہوں، تو ابھی یہ کہ کچھ سلسلہ ایسا ہی کہیں آنا جانا بھی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر مکمل کر دیتے ہیں، اور سورۃ البقرہ جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے جو ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے کل سے جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے میرے آفیشلی پیج پر آئیں گے، جس میں جو ہے وہ انکار حدیث پر اور عیسائیت کے اوپر، الہاد کے اوپر 3-3 منٹ کے، 4-4 منٹ کے، یا زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ کے پروگرام ہوں گے۔
آپ تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو سنیے گا اور خوب جو ہے لوگوں تک اس کو پہنچائیے گا. جی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فرنٹ کیمرہ آن ہے، اس وجہ سے جو ہے بائیں ہاتھ سے لگ رہا ہے. جی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر وطر میں ہاتھ دوبارہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں؟ ندیم صاحب وطر کے اندر جو رفع دین کرتے ہیں نا، اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں دوبارہ احناف، تو وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ضعیف روایات ہے. آپ جو ہے وطر کی دعا ہاتھ باندھے باندھے ہی پڑھ سکتے ہیں. وطر کی دعا قیام کی حالت کے اندر. نظر معلق اور نظر مطلق میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا تو تھا، نظر معلق اس نظر کو کہتے ہیں کہ جو کسی شرط کے ساتھ ہو، اور نظر مطلق یہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شرط نہ ہو. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے شرط لگا رہے ہیں کہ اگر جو ہے یہ اے اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے نا تو پھر میں یہ کام کروں گا. تو یہ نظر معلق ہے کہ کسی کام کی شرط کے ساتھ معلق ہے یہ. اور مطلق یہ کہ کوئی شرط نہیں ہے، بس اے اللہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، میں آپ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا. تو یہ نظر مطلق ہے. ایک بندے کو بھلے بتا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس کافی دولت اینڈ شاپس ہیں، وہ خطہ میں اپنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی 2 شاپ اس کے بیٹے کو ہو، لیکن بعد میں اسے اور بھی اولاد ہوتی ہے اور اچانک وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. اب اس کی وراثت ساری اولاد میں ملے گی، لیکن پہلے والے 2 شاپ کس کو ملیں گے؟ اس کے امجد یہ جب صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سوال کیا نا کہ کسی آدمی نے جناب علی یہ 2 دکانیں جو ہے اپنے بیٹے کو دے دی اور بعد میں وہ مر گیا، اور پھر اب جو وراثت تقسیم ہوگی تب وہ دکانوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولادوں میں انصاف کریں. اگر 2 دکانیں 2 شاپس جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی تو تمام بیٹے اور بیٹیوں کو ان کی اپنی زندگی میں دینا چاہیے تحفہ. اگر فوت ہو گیا ہے تو اب یہ جو 2 دکانیں نا یہ واپس آ جائیں گی، یہ 2 دکانیں واپس لے لی جائیں. یہ 2 دکانیں اور بقیہ سارے مال کو ملا کر شریعت کے مطابق یہ ورثہ تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ ظلم ہوا تھا جو 2 دکانیں ایک بیٹے کو دے دیا گیا، تو یہ ظلم ہے. اگر یہ واپس نہیں لیں گے تو باپ پر عذاب کی صورت بن سکتی ہے. کیا دعائے قنوت کے بغیر وطر ہوتا ہے؟ ندیم صاحب دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وطر ضرور ہو جائے گا، لیکن وطر کی دعائے قنوت کے اندر یعنی قنوت وطر کے اندر دعا سکھائی اس لیے گئی ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے، اس کو پڑھنا مستحب عمل ہے تو اس کو سیکھا جائے، اور اگر کسی کو نہیں آتی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شیخ صاحب کیا روزے کے حالات میں اپنے اولاد کو غصے میں مارنے سے گناہ تو نہیں؟ شیخ صاحب کیا روزے کی حالت میں اپنے اولاد کو ماں باپ اپنے اولاد کو روزے کی حالت میں یا غیر روزے کی حالت میں اگر مارتے ہیں تو اس سے جو ہے غصے کی حالت میں اس سے گناہ کیوں ملے گا؟ ماں باپ کو تو گناہ نہیں ملے گا نا. ماں باپ کو گناہ اس چیز میں ملے گا کہ جس میں اللہ کے نبی نے منع کیا. جیسے کہ ابھی میں نے سوال کا جواب دیا کہ ماں باپ نے جو ہے وہ اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو دے دیا اور باقی کو نہیں دیا، تو یہاں یہ گنہگار ہیں. لیکن ماں باپ اگر اپنے بچوں کے لیے لازمی سے ہوتے، ماں باپ اپنے اولادوں کو خیر کے لیے مارتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ان کے اوپر کوئی تاب اور کوئی گناہ نہیں ہے. فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، وہ فدیہ بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا. یعنی اس کو جناب علی وہ کیا کرے گا کہ ویسے تو فدیہ اور کفارہ تقریباً ہم وزن ہے، کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ روزہ بھی رکھے گا جو ایک دن کا اسے توڑا ہے،
اور اس کے ساتھ 2 مہینے کا کفارہ دے گا۔ فدیہ یہ ہوتا ہے جو پیسوں میں دیا جاتا ہے، اب 2 مہینے کا روزہ رکھے یہ کفارہ ہے، اور یا اگر وہ 2 مہینے کا روزہ رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا دلا دے گا، یہ فدیہ ہے، یعنی اس کے عوض ہے، فدیہ اس کے عوض ہے۔ تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ آج میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑی سی محنت کرنی ہے، ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ لانا ہے، لیکن آج میرے خیال سے ہماری محنتیں کچھ کم رہی ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے بہت کم جمع ہوتے ہیں، اس پر ذرا محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ سر کیا جمعے کے دن کپڑے دھو سکتی ہیں؟ کچھ لوگ منع کرتے ہیں نہیں دھونے چاہیے۔ ندیم صاحب جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کیا قواعد ہے؟ جب جمعے کے دن تجارت ہو سکتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو۔ تو جب کاروبار ہو رہا ہے تو پھر کپڑے دھونے میں کیا حرج ہے؟ یہ لوگوں کی ایسی ہی باتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی کیا علامات ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر کی علامات ہے جو ایک تو یہ ہے کہ صبح فجر کے صادق کے وقت وہ جب سورج جو طلوع ہوگا تو وہ جو ہے نا بہت جو ہے نا ٹھنڈا ہوگا، اس کی شعاعیں کم ہوں گی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکی ہلکی فوار بھی اس کے اندر پڑ رہی ہوگی۔ یہ 2-3 روایات اس قسم کی آتی ہیں۔ ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب اذان ہو جائے تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے کہ اذان کے وقت کھانا جاری رکھا جائے، اس سے حدیث میں پہلی اذان مراد ہے۔ شیخ عاصم یہ میرے پاس سوال آیا تھا لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ یہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ، تو مجھے ایک ساتھی نے بھی کہا تھا لیکن میں دیکھ نہیں پایا کیونکہ کچھ اسباب کے تحت جو ہے وہ دیکھ نہیں پایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے نا تو میں اس روایت کو دیکھتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں کیا آگے آیا یہی بات ہے کہ نہیں ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کو آگاہی کر دوں گا۔ اچھا جی، مسلم صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر کوئی مسئلہ یا لڑائی ہو تو آپس میں ہی رکھنا چاہیے میٹر، یا پھر اس کو بڑے میں کوئی بات ہو تو اس کو بتا سکتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کے پیرنٹس یا بھائی بہن کوئی بھی بولے۔ بات یہ مسلم صاحب کے میاں بیوی لباس ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسائل اپنی حد تک ہی رکھیں میاں بیوی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اصلاح نہ ہو سکے تو پھر جو ہے عورت کے ولیوں کو بلایا جائے اور مرد کے بڑوں کو بلایا جائے اور ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا جائے۔ وہ بالکل آخری کا معاملہ ہے کہ جب اب میاں بیوی کے درمیان کسی بات کی کوئی صلح صفائی ہو ہی نہیں رہی تو پھر شریعت نے اجازت دیا کہ اب بڑوں کی طرف رجوع کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ بڑوں کی باتوں سے اور ان کے معاملات سے کوئی ایسا سبب جو ہے وہ سبب بن جائے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ طلاق کی جگہ پر جو ہے محبت پیدا ہو جائے۔ شیخ صاحب گھر میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ ادھر سعودیہ میں مدیجہ بند ہے۔ بات یہ افتخار صاحب گھر میں تو اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے مسجدیں اگر بند بھی ہیں تب بھی گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ 2 کی 187 آیت میں فرماتے ہیں کہ وَالْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر جو ہے یہ بھی موجود ہے کہ ہماری مائیں صحابیات رضی اللہ عنہن یہ ساری جو ہے مسجدوں میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ متقین اور محسنین میں کیا فرق ہے؟ متقین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو گناہوں سے، محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو پر جا کر ملتے ہیں لیکن صفت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ کیا والدہ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟
نہ والدہ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے اور نہ ہی والد کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس امر کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو عبداللہ رضی اللہ طلاق نہیں دے رہے تھے، تو جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عبداللہ اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ لیکن یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو قاعدے کو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں ہے۔ بیوی کو طلاق دینا یا خاوند سے جو ہے وہ طلاق لینا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ حرام ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ترک سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بہو تھی نا، ان کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کسی ایمان کی خرابی کے اندر پڑنے والے تھے، تو اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ تم اس کو طلاق دے دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایمان کے کوئی خرابی والا مسئلہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی تھی۔ لیکن مطلق جو ہے ماں باپ کے کہنے پر ہرگز بیوی کو طلاق نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ طلاق کو اللہ پاک پسند جی اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار ہو اور شہوت کا معاملہ ہو جائے اور احتلام ہو جائے تو کیا اس کا کفارہ ہوگا؟ روزے کی حالت میں بوس و کنار ہونا یہ ایک الگ شے ہے اور احتلام ہونا الگ شے ہے۔ اگر آپ احتلام ہو جائے اس کے بارے میں کہ اگر کسی کو جناب علی احتلام ہو جائے تو اس پر کیا ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیا کرتے تھے مجھ سے روزے کی حالت میں، پھر وہاں پر یہ کہتی تھی کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی شہوت کو روک سکے جتنا نبی پاک ہم روکتے تھے۔ تو لہٰذا ایسی حالت کے اندر جو ہے مسلم صاحب کوشش کرنا چاہیے کہ اگر آپ سے برداشت نہیں ہے تو بوس و کنار نہ کرے۔ بوس و کنار کے حوالے سے وہی شخص اس کے جو ہے وہ جواز کی صورت اس کے لیے ہے کہ جو اپنے اس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے جناب علی جو خود نے نہیں اس کو خارج کیا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، بار بار یہ چیز ہو رہی ہے میرے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرامز اور مزید انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ امجد صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں